الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں تمام دوستوں بزرگوں بچوں کو ادبی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ابتدا کریں گے اور آج اس کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے. آج تجوید کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے. اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی کام کو سنوار کر کرنا، کسی کام کو خوبصورتی سے کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں، یعنی ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں قرآن پاک کو اس کے مخارج کے ساتھ صحیح لفظوں کو درست ادا کرنے کا نام تجوید ہے، اور قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنے کا نام تجوید ہے. تو یہ تجوید کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے. تو تجوید کے ساتھ آخر قرآن پاک پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر اس کے صحیح لہجے سے آپ اس کو بیان نہیں کریں گے تو اس کے معنی جو ہیں وہ فاسد ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک کا بھی یہی صورتحال ہے. قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پڑھا ہے داد پڑھا ہے، اس میں دال اور داد کا ایک جیسا ہے، آواز بالکل ایک جیسی ہے. اگر آپ نے داد کے لہجے میں پڑھا ہے، دال کو داد پڑھ دیا ہے تو پھر بھی معنی فاسد ہو جائیں گے. اگر داد کو دال پڑھ دیا تو اس میں پھر بھی معنی اس کے فاسد ہو جاتے ہیں. تو تجوید کی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے بالکل ویسے ہی. تو دوستو تجوید جو ہے یہ سب سے اہم اس میں بات یہ ہے کہ تجوید فرض کفایہ ہے. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ یعنی بنا سنوار کر اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کو، اس کے لفظوں کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کو، یہ فرض عین ہے. یعنی جیسے نماز فرض ہے ایسے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. قرآن پاک کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے. اگر آپ نماز ہی بالفرض آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز میں ولدالین کی جگہ ولدالین پڑھ لیں گے تو اس کے معنی بھی فاسد ہو جائیں گے. تو لہٰذا آپ کی تقریباً ساری نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ علم دین کی طرف رجوع کریں اور بالخصوص علم تجوید، تاکہ آپ کا قرآن پاک جو آپ نے پڑھا ہے وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا سبق الف با سے یا تک. میں آپ کو بالکل صحیح مخارج کے ساتھ اس کا سکھاؤں گا. سبق کو کیسے پڑھا جاتا ہے، الف با کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویلکم بیک. سب سے پہلے نورانی قاعدہ ہو، رحمانی قاعدہ ہو، مدنی قاعدہ ہو، کچھ بھی ہو، سب میں ایک جیسا ہی لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ قاعدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے. تو یہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ الف با جو ہے ان کو انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. اردو میں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، لیکن ان کا جو تجوید کا نام ہے، جو قرآنی نام ہے، وہ ان کو کہتے ہیں حروف مفردات. تو حروف مفردات جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں. سب سے پہلے اب بے ترتیب آپ کو میں پڑھاتا جاؤں گا تو آپ نے غور سے سننا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں تاکہ آپ کو بوریت بھی نہ ہو اور آپ
قرآن پاک دل جمی کے ساتھ سیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف، با، تا، ثا۔ اب یہ جو ثا لفظ ہے یہ زبان اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان آنی چاہیے، تو پھر اس کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا آپ ویسے پڑھتے جائیے، میری منہ کی طرف بھی توجہ کریے گا، میں آپ کو ویسے ساتھ ساتھ بتاتا بھی جا رہا ہوں۔ ثا، جیم، ہا۔ ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان میں سے آتا ہے، حلق کے اندر سے، گلے کے اندر سے، یہاں سے اس کی آواز آتی ہے۔ ہا، خا، یہ آپ نے منہ پورا کھول کے پڑھنا ہے اس کو، اور گلے میں جیسے خراش سی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ خا، دال، ذال۔ ذال کو بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ نے ثا کو پڑھا ہے، یعنی اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان زبان آنی چاہیے، تو پھر اس کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ ذال، را۔ جب آپ را پڑھنا ہے تو را آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یعنی یہ زبان کی جو نوک ہے یہ والی، یہ آپ کے اوپر تالو پہ لگے گی جا کے، تو پھر اس لفظ کی صحیح ادائیگی ہوگی، اور آپ نے منہ ایسے پورا منہ کھول کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ 7 الفاظ ہیں تقریباً جن کو آپ نے ہمیشہ ہی موٹا پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں پڑھنا، تو ان میں سے را بھی ایک ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں، پھر تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ را ایسے منہ کھول کے، اس کے بعد زا، زا، سین، شین۔ ان میں سین اور شین، صاد، یہ الفاظ ایسے ہیں ان میں آپ کے منہ سے سیٹی کی آواز، جیسے سیٹی کی آواز نکلتی ہے ویسے آواز نکلنا ضروری ہے، پھر ان کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ سین، شین، صاد، اس کو ایسے ہی پڑھنا ضروری ہے، اور موٹا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ صاد، اس میں بھی آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ آپ نے لگا کے تو پورا منہ کھول کے صاد، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ داد، اس میں بھی آپ کی زبان اوپر تالو کے ساتھ لگے گی۔ داد، دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ آپ نے یعنی تالو کا جو حصہ ہے اس پہ زبان لگا کے اس کو پڑھنا ہے۔ داد، طا، یہ بھی ویسے ہی ہے، اس کی طا پہ بھی آپ نے زبان تالو کے ساتھ لگا کے اور اس کو پورا منہ کھول کے پڑھنا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ ظا، ظا، عین، عین بالکل آپ نے حلق کے اندر سے پڑھنا ہے، یہ حروف حلقی میں آتا ہے۔ عین، یہ والی عین، غین، فا، قاف۔ قاف اور کاف یہ دونوں میں فرق ہے۔ قاف جب آپ نے پڑھنا ہے 2 نقطوں والا، اس کو موٹا قاف بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے زبان کی جڑ کو اپنے تالو کے ساتھ لگا کے تو پھر اس کو پڑھنا ہے قاف، ایسے پورا منہ کھول کے۔ قاف بھی ہے، قاف، کاف، زبان کا درمیانی حصہ تالو کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو بالکل نارمل حالت میں پڑھیں گے۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ لیکن اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے یہاں سے یعنی اس کو یہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ ہا، حمزہ، حمزہ
کی آواز بھی حلق کے نیچے سے نکلے گی. حمزہ یا. تو اس طرح ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا جو ہمارا پہلا لیسن تھا. تو میں آپ کو ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے گا. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ قرآن پاک یا مدنی قاعدہ نورانی قاعدہ کا جو پہلا لیسن ہے وہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.